جی، میں اس وقت موجود ہوں سنی علماء کونسل پنجاب کے صدر مولانا شفطائر صاحب کے ساتھ۔ ان سے جانتے ہیں آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے والا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل، جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں چلا گیا ہے، ان پر ان کے کیا خیالات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ناموس تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل جو کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے متفقہ طور پہ پاس ہو کے سینٹ میں جا چکا ہے، اصل میں صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کا تحفظ اور ان کی مدح رب العالمین نے قرآن پاک میں کی، اور امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے خود ان کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل، اس کا متفقہ قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں جانا، اس سے پاکستان کا امن اور استحکام یہ مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں آپ دیکھیں 90 کی دہائی سے لے کر گزشتہ سالوں تک پاکستان میں مذہب کے نام پہ کتنی دہشت گردی ہوئی، اور اس دہشت گردی کی آگ میں بڑے بڑے علماء، زعماء، وکلاء، سیاستدان، بیوروکریٹ اس کی بھینٹ چڑھ گئے، لیکن اس کا جو بنیادی نقطہ نظر تھا اس پر کسی کی نظر نہیں گئی کہ کسی مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف کچھ زبان سے ایسے جملے کہنا جس سے ان کی تحقیر ہو، تکفیر ہو اور ان کا مذاق اڑایا جائے، یہ کسی مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے، اور کسی مذہب کے اندر دنیا میں کسی مذہب کی مقدس شخصیات کو گالی دینا یہ جرم ہے۔ اور بدقسمتی سے کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے کچھ ایسا لٹریچر آیا جس سے پاکستان کی مذہبی فضا میں اشتعال پھیلا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام بنات النبی ازواج النبی رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کچھ ایسی تحریریں اور ایسی تقریریں منظر عام پہ آئیں جس سے پاکستان کی عوام میں، امت مسلمہ میں اشتعال پھیلا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے اہل سنت والجماعت، مسلک علماء دیوبند، مسلک علماء بریلویہ، مسلک علماء اہل حدیث کا متفقہ مطالبہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کے لیے قانون سازی کی جائے، اور الحمدللہ آج مولانا عبدالاکبر چترالی جو کہ جماعت اسلامی کے MNA ہیں، انہوں نے تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور وہ متفقہ طور پہ پاس ہوا۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت یوں کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ ترمیمی بل ہے، اور اس کے خلاف ایک شور شرابہ کیا جا رہا ہے کہ جب پہلے قانون موجود ہے لیکن یہ ترمیمی بل ہے۔ اب پہلے تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298A ہے، جس کی تشریحات کو پڑھیں تو اس میں صحابہ کرام اہل بیت کی گستاخی پر کم سے کم 3 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال سزا، قید کی سزا ہے، اور یہ دفعہ قابل ضمانت ہے۔ یہ تو ترمیم کی ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، یہ ترمیمی بل تھا کہ یہ سزا کم ہے۔ خدا نخواستہ ایک عام سے مسلمان کو گالی دی جائے، کافر کہا جائے، تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295A کے تحت FIR ہوتی ہے، جس کی سزا 7 سال ہے، اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں دفعہ آتی ہے، اور یہ ناقابل ضمانت ہے۔ عام مسلمان کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضیٰ، جناب حسنین کریمین، اہل بیت عظام اور صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ جملے کہے جائیں تو ان کی سزا محض 3 سال تھی۔ تو یہ ترمیم ہوئی ہے سزا میں، نیا قانون نہیں ہے۔ کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کا یہ بل پاس ہوا ہے، اور اس سے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اس ناموس صحابہ اہل بیت بل سے پاکستان کا امن مضبوط ہوگا، پاکستان میں استحکام آئے گا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارا آگے مطالبہ ہے کہ اس کو سینٹ سے پاس کروا کے صدر پاکستان اس پہ دستخط کر کے اس کو قانون کا حصہ بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کے نفاذ سے، سزاؤں کے نفاذ سے، کیونکہ قانون آپ کی بھی ضرورت ہے، پاکستانی ہر شہری کی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، جب قانون کا نفاذ ہوتا ہے تو اس سے امن آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بل کے نفاذ سے، اس سزاؤں کے نفاذ سے پاکستان یہ ایک پرامن
اور اسلامی حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی جمہوری مملکت بن سکے گا. اس لیے سینٹ سے پاس کروا کے صدر محترم اس پہ دستخط کر کے فوری طور پہ اس کو قانون کا حصہ بنائیں.